بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیال نبی کو رویا میں جو دوسرا جانور دکھایا گیا وہ ایک ریچھ تھا۔ یہ بھی ایک حکومت کی علامت تھی رہی ہے۔ تاریخ میں روس کے علاوہ اور کسی حکومت کی یہ علامت نہیں رہی ہے، یا اگر رہی بھی ہے تو اس کا تاریخ میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ روس کو سرخ ریچھ کہا جاتا رہا ہے۔ تیسرا جانور، اور حکومت ان لوگوں نے بھی بڑی ظالمانہ کی ہے کہ سینٹرل ایشیا میں جب منگول، تاتار، مغل وغیرہ یہ جو تھے نسل بڑے وحشی تھے، جب ان کا زوال شروع ہوا، وہ مہذب ہونے شروع ہوئے، تو روس نے جو ریاستیں تاتاریوں اور منگولوں کے دور میں مسلمان ریاستیں تھیں ان کو وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ جو آج موجودہ دور میں ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا روس سے، وہ مسلمان ریاستیں پہلے انڈیپینڈنٹ تھیں، پھر تاتاریوں کے زیر تسلط چلی گئیں، منگولوں کے، اور بعد میں روس کے نے قبضہ کر لیا۔ اتنا ظالمانہ عمل کہ مسجدوں تک میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ کنفرم نہیں ہے لیکن سننے میں یہی ہے۔ بہرحال حکومتیں بڑے ظالمانہ طریقے سے اپنی رعایا کو کنٹرول کرتی ہیں، اسی لیے تو نبیوں کو حکومتیں نہیں ملی بہت کم۔ اگر نیکی کی بنیاد پر حکومت ہوا کرتی تو تمام انبیاء حکومت کرتے۔ کتنے قرآن پاک میں 25 نبیوں کا ذکر ہے، ان میں سے حکومت کسے ملی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کچھ وقت کے لیے حکومت بنی تو کچھ ٹائم کے لیے، لیکن ہاں اسلام کے پیور نظریات کے تحت حکومت جب تک چلی بہترین حکومت تھی، اس کے بعد پھر تبدیل ہوتی گئی۔ دانیال نبی کو رویا میں جو دوسرا جانور، روس کو سرخ ریچھ کہا جاتا رہا ہے۔ تیسرا جانور جو دانیال نبی نے رویا میں دیکھا وہ تیندوے چیتے کی مانند تھا، جس کی پیٹھ پر پرندوں کی مانند 4 بازو تھے، یعنی 4 پر تھے۔ یہ نشان یا تو شامیہ اسوریوں کا تھا یا پھر ہندوستان کے بادشاہ اشوک کا تھا۔ اس کی بھی بہت بڑی حکومت تھی اشوک کی۔ یہ حکومت بنائی تو چندر گپت موریہ نے تھی، پھر اشوک بادشاہ ہوا، اشوک بادشاہ کا جو دادا تھا وہ بندوسار، یہ سب چندر گپت موریان حکومت کہلاتی تھی، کیونکہ اس سے ملتا جلتا نشان آج بھی ہندوستان کے سکوں اور اہم دستاویزات اور پرانی عمارتوں پر بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اشوک کی حکومت روسی حکومت سے پہلے تھی۔ اس لحاظ سے جانوروں کی ترتیب درست نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں جانور ترتیب سے نہ دکھائے گئے، یا پھر انہیں جانور تو ترتیب سے دکھائے گئے ہوں، لیکن بائبل میں ترتیب درست نہ لکھی جا سکی ہو، کیونکہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی دیر بعد لکھی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ترتیب غلط ہو گئی ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائبل سے پہلے ہی یہ ترتیب غلط چل رہی ہو، کیونکہ دانیال نبی کا دور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی پہلے کا ہے، اور ان کے خواب کو، ان کے رویا کو شاید ہی کسی جگہ لکھا گیا ہو سکتا ہے کسی کتبے کی صورت میں یا کسی جگہ لکھا گیا ہو، لیکن ایگزیکٹ وہ ورڈنگ ہونا اس کی اتھینٹسی نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے جانور کی طرف۔ ان تمام جانوروں میں سب سے ہیبت ناک جانور چوتھا جانور تھا، اور اس جانور کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ جانور کون سا تھا۔ ہاں البتہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ جانور نہایت ہیبت ناک اور ہولناک تھا، اور جیسا کہ دوسرے جانور مختلف حکومتوں کو ظاہر کرتے تھے، یہ چوتھا جانور بھی کوئی زبردست حکومت کی نشاندہی کرتا تھا، اور یہ جانور گزشتہ حکومتوں سے بڑی اور کوئی زبردست اور ظالم حکومت تھی یا ہونی ہے۔ اس جانور کے متعلق ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ اس جانور کے 10 سینگ بتائے گئے ہیں، جن کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں حکمران ہوں گے، یا تو وہ
اس سلطنت میں ترتیب سے آئیں گے یا 10 سلطنتیں اس بادشاہ کے زیر نگیں یا انڈر ہوں گی؟ پھر جو نیا سینگ نکلا، جس کے نکلنے سے پہلے 3 سینگ گر گئے، وہ سب سے زیادہ خطرناک حکمران ہوگا اور وہ مقدس لوگوں سے جنگ کرے گا اور کسی حد تک ان پر غالب بھی رہے گا، لیکن آخر میں حکومت مقدس لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بائبل کے مطابق مقدس لوگ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی شریعت پر چلتے ہیں، یعنی ان احکامات پر چلتے ہیں جو توریت میں درج ہیں، اور وہی احکامات بائبل میں درج ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بائبل کوئی الگ کتاب تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل میں ایک قول درج ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تو توریت کی تصحیح کرنے آیا ہوں، یعنی کہ درستگی کرنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تبدیلیاں ہو گئی تھیں اور اس کے بعد بھی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی، اور ان احکامات کے مطابق بھی جو احکامات توریت اور بائبل میں اور قرآن پاک میں بھی وہی شریعت ہے، دین ابراہیمی ہی ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں حرام ہیں اور حلال کردہ چیزیں سوری اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی حلال، جو حرام کر دی حرام، یہ تمام انبیاء کی شریعت تھی۔ جو احکامات درج ہیں ان کے احکامات کے مطابق بھی دیکھا جائے تو یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ان احکامات پر وہ مسلمان عمل کر رہے ہیں جو نیک اور متقی ہیں۔ یہودی اور عیسائی تو شرک کر کے توریت کے پہلے حکم ہی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل میں دانیال نبی کی رویا کے علاوہ ایک اور مقام پر اسی طرح کے ایک 10 سینگوں والے جانور کا تذکرہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں ملتا ہے، جو کچھ یوں ہے: اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہے نے وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا ایک زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، یعنی کہ شدید قسم کی کوئی ضرب، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت، اہل زبان اور قوموں پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ بھیڑ کی کتاب یاد میں نہیں لکھے گئے، یہ کوئی علامتی سا نام جو بنائی عالم، جب سے عالم بنا ہے، عالم کی تخلیق کے وقت ذبح ہوا، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے، یعنی کہ یہ جو چوتھا جانور ہے نا، یہ مقدس اور نیک لوگوں کے لیے بڑا صبر آزما دور ہوگا۔ ہم جیسے جیسے غور کرتے جائیں گے دور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے، برہ بھیڑ کو کہتے ہیں، اور مینڈا، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا۔
جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں کو ان نشانیوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح سے گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی اور زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اسے اس حیوان کا بت بنانے کا اختیار دیا گیا، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دانے ہاتھ پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، یعنی کہ جن کے ہاتھ پر وہ نشان ہو وہ خرید و فروخت کریں، اس کے علاوہ نہیں۔ اقتصادی پابندیاں، حکمت کا یہ موقع ہے، یعنی کہ یہ بات حکمت سے سمجھ آئے گی۔ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 13 1 تا 18۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتے نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کی قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے۔ یعنی کہ جو یہ سمجھیں گے نا کہ اس جانور کی جو جنت ہے یا اعلیٰ عہدے ہیں، اعلیٰ زندگی ہے، جو اس کو اپنائے گا اس کو خدا تعالیٰ اس کو اور اس حیوان کو دوزخ میں ڈالے گا، تو حقیقت میں اس کی جنت دوزخ ہو گئی، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ مقدسوں، نیک لوگوں، خدا کی شریعت پر عمل کرنے والوں، یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں کو ان کی صحیح شریعت پر عمل کرنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ بائبل باب 14 9 تا 12۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا نون کاف رے گھوڑا ہے، جو اس پر سوار ہے وہ امین اور برحق کہلاتا ہے۔ یہ نشانی صادق اور امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا اور لڑتا ہے، جہاد کیا، حق سے فیصلے کیے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ تمام قومیں ان کے زیر نگیں آ گئیں، تمام امتیں آ گئیں جو ہٹ دھرم تھے، جن کو ان کے پیشواؤں نے، جعلی علماء نے بہکائے رکھا، حق کو چھپائے رکھا، وہ رہے بہرحال۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے، اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے، کلمہ خدا، کلمہ الہی، کلام الہی، قرآن پاک۔ اور آسمانی فوجیں سفید اور صاف کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے جاتے تھے اتنی کم تعداد، اسلحہ بھی نہیں، 8 تلواریں یا 2 تلواریں، 8 گھوڑے، جنگ بدر میں مارا 1000 کافروں کو، اور بھی جگہوں پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خدا کی مدد آتی رہی۔ مدد آنے کے لیے اللہ کی مدد اسی صورت میں آئے گی جب ہمارا ایمان درست ہوگا، ہم منصف ہوں گے، ظالم نہیں ہوں گے، اور اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے تاکہ اس سے قوموں کو مارے، اور لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ ایک اور بات، لوہے کا عصا کا مطلب یہ نہیں کہ لوہے کا عصا پکڑ لیا، ڈنڈا پکڑ لیا، لیکن
کبھی آپ نے مولوی کو ایک عصا پکڑ کر تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نبیوں میں باقی نبیوں کی ہسٹری مجھے معلوم نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت یہ عصا پکڑتے تھے کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے رہو. لوہے کے عصے سے ان پر حکومت کرے گا اور وہ قادر مطلق ہے، خدا کے سخت عذاب کی مے کے کولوں میں روندے گا. کافروں کو مارا، کتنے کتنے نامور بادشاہ تھے، سردار تھے، ذلیل و خوار ہو گئے. اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا. خدا بندوں کا خدا نہیں، یعنی کہ حاکموں کا حاکم. بڑے بڑے بادشاہ ان کے زیر نگیں آ گئے. یہ تمام علامات، یہ جو اشارے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. خدا کا کلمہ، کلام الہی، قرآن پاک میں جو احکامات ہیں وہ ہم کلام الہی کہتے ہیں. اس کا تذکرہ بائبل میں ایک اور جگہ پر بھی ہے. یہ میں یاجوج ماجوج کتاب میں بھی، تقریباً ہر کتاب میں اس اقتباس کو ضرور درج کرتا ہوں. یوحنا عارف کا مکاشمہ باب 19 11 تا 21. وضاحت: